مہر کس منہ سے جلوائے داریے جانا کرتا، سایہ کے نام سے بیزار ہے یکتا یہ دوست۔ اس شعر کا مفہوم امام اہل سنت کہتے ہیں، سورج کی کیا مجال، سورج کی کیا اوقات، کیا حیثیت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا سامنا کر سکے، جبکہ آپ کا سراپائی اقدس سایہ ندار، اور پھر سورج کی طرح آپ کا نور گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ آپ کا نور دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے سایہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سایہ ہونے کے متعلق 2 کتابیں لکھیں جن میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں: سورج کو سراج وہاجہ فرمایا گیا جبکہ حضور علیہ السلام کو سراج منیرہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رباعی میں کہتی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: آسمان کے سورج سے ہمارا سورج سراج منیرہ کہیں افضل ہے کہ آسمان کا سورج صرف دن کو روشنی دیتا ہے اور ہمارا سورج رات کو بھی چمکتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جب رضاعت کے ایام میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے تو ان کے گھر ساری رات روشنی رہتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرے گھر ساری رات چراغ جلتا ہے، روشنی نکلتی رہتی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ بولتی ہیں، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا بلکہ میرے گھر تو ساری رات رخ والضحیٰ روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ سورج ٹھہرے اور سورج خود سایہ نہیں رکھتا، دوسروں کو سایہ دار بناتا ہے۔ اس معنی میں کسی کا یہ شعر ہے: لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ یہ ہے سایہ تیرا۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کوئی اس پر قدم رکھ کر توہین نہ کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی میں نہیں پڑتا تھا۔